بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے معزز سامعین، آج ہم بات کریں گے جنتی عورت کے حوالے سے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کن عورتوں کو جنت کی بشارت دی؟ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تم کو جنتی عورت کے بارے میں نہ بتا دوں؟ وہ کون ہے؟ ہم نے کہا، ضرور اے اللہ کے رسول۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شوہر پر فدا ہونے والی عورت، زیادہ بچے جننے والی۔ جب یہ غصہ ہو جائے یا اسے کچھ برا بھلا کہہ دیا جائے یا اس کا شوہر ناراض ہو جائے تو یہ عورت شوہر کو راضی کرتے ہوئے کہے، میرا ہاتھ تمہارے ہاتھ میں ہے، میں اس وقت تک نہ سوؤں گی جب تک تم خوش نہ ہو جاؤ۔ بہت زیادہ شوہر سے محبت کرنے والی، ذرا سی ناراضگی سے اس کا چین و سکون ختم ہو جائے، محبت و چین کا تعلق اس کا شوہر سے وابستہ ہو، اسے ناراض چھوڑ کر الگ بیٹھنے والی نہ ہو، فرفتہ اور محبت کا یہ فائدہ ہوگا کہ دوسرے کی جانب اس کا خیال اور دھیان نہ جائے گا، اور غائط محبت کی وجہ سے شوہر کی جانب کوئی تکلیف دہ امور ہو تو اسے برداشت کر لے گی۔ محبت کی وجہ سے کڑوی بات بھی میٹھی ہو جاتی ہے۔ زیادہ بچے جننے والی عورت قابل تعریف اور اللہ رسول کے نزدیک بہت پسندیدہ ہے۔ اسی لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی کہ زیادہ بچے جننے والی عورت سے شادی کرو۔ شادی کا اہم ترین مقصد سلسلہ نسب باقی رکھنا ہے اور امت کے افراد کا زیادہ سے زیادہ ہونا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو بچے چاہتے نہیں یا کم سے کم چاہتے ہیں تاکہ عیش و آرام ملے اور پرورش کی مشقت سے بچے رہیں، یہ خدا اور رسول کے نزدیک ناپسندیدہ ہیں۔ ہاں، مرض اور بیماری کے پیش نظر ہو تو دوسری بات ہے۔ عموماً اہل یورپ کا مزاج ہے کہ وہ بچے بالکل نہیں چاہتے یا ایک دو سے زیادہ نہیں چاہتے تاکہ ان کے عیش و آرام میں خلل نہ ہو، سیر و سیاحت میں آزاد رہیں۔ اللہ کی پناہ، اولاد اور اس کی کثرت بڑی نعمت اور ثواب کی بات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زیادہ بچے جننے والی عورتوں سے شادی کرو، میں تمہاری کثرت پر قیامت کے دن فخر کروں گا۔ امت کی کثرت آپ کے لیے قیامت میں فخر کی بات ہے۔ رہی یہ بات کہ بچوں کی کثرت غربت کا سبب ہے، بچے اچھے ہوں گے، ان کی تعلیم و تربیت اچھی ہوگی تو یہ خوشحالی اور مالداری کا باعث بنیں گے۔ پریشانی اور مصیبت تو غلط تعلیم اور تربیت کے ہونے کی وجہ سے ہوتی ہے۔ خیال رہے کہ یہ بچے اور اولاد والدین کے حق میں دین و دنیا کی بھلائی کا باعث اور صدقہ جاریہ ہوتے ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورت حمل سے لے کر بچہ جننے اور دودھ چھڑانے تک ایسی ہے جیسے اسلام کی راہ میں سرحد کی حفاظت کرنے والا۔ اگر اسی درمیان اس عورت کا انتقال ہو جائے تو شہید کے برابر ثواب ملتا ہے۔ آج کل کی ماڈرن عورتیں ایسا کر سکتی ہیں، اگر شوہر ناراض ہو اور اس کا ناراض ہونا حق بجانب ہو تو بھی بیگم صاحبہ پوچھیں گی بھی نہیں، مزے سے بے خبر سو جائیں گی۔ اگر آج یہ صفت عورت میں پیدا ہو جائے تو گھر جنت کا نشان بن جائے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگوں نے یہ معلوم کرنا چاہا کہ کون سا مال نفع بخش ہے تاکہ اسے اختیار کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے نفع بخش چیز یہ ہے کہ آدمی کو ذکر کرنے والی زبان، شکر کرنے والا دل نصیب ہو اور ایسی ایماندار بیوی جو اس کے دین پر مدد کرنے والی ہو۔ شکر سے نعمت میں اضافہ ہوتا ہے۔ شکر کا مطلب یہ ہے کہ خدا کی دی ہوئی نعمت، صحت اور مال کو خدا کی نافرمانی میں خرچ نہ کرے، گناہ کے اسباب نہ اختیار کرے، یہ بھی ناشکری میں داخل ہے۔ چنانچہ واقعہ یہ ہے کہ ایک صاحب عالم حافظ دیندار تھے، مدرسہ میں دینی خدمت کرتے تھے۔ شادی کے بعد بیوی نے کہا، اس قلیل تنخواہ میں کیا ہوگا؟ فلانی عورت کو دیکھو کس طرح عیش و عشرت کے ساتھ رہتی ہے، فلاں گھر کو دیکھو کس قدر فراوانی ہے، فلاں کو دیکھو تجارت یا دکانداری یا بیرون ملک کام کرنے کی وجہ سے کس قدر خوشحال ہے، کس قدر کھانے پینے اور اسباب کی راحت ہے۔ چنانچہ اس نے اپنے شوہر کو دین کی خدمت سے ہٹا کر دنیاوی کام میں لگا دیا تاکہ دنیا کی فراوانی حاصل ہو۔ ایسی عورت بہتر نہیں کہ اس نے آخرت کی دائمی ابدی راحت کے مقابلے میں دنیا کے چند روزہ زندگی کی راحت کو ترجیح دی۔ چنانچہ بڑی خوش نصیب ہے وہ عورت جو اپنے شوہر کی دین پر، عبادت پر مدد کرے۔ اگر شوہر نمازوں میں سست ہو تو اس کو نمازوں کی پابندی کی ترغیب دیتی رہے، اس کے کپڑے پاک و صاف رکھتی ہو، وضو اور غسل کا انتظام کر دیتی ہو تاکہ وقت پر سکون سے نماز پڑھ لے۔ ایسی عورت خود بھی جنتی ہے اور اپنے شوہر کے لیے بھی جنت کا باعث بنے گی۔ اگر شوہر دیندار نہ ہو تو خطرہ ہے کہ ایسے شوہر کی رفاقت جنت میں نہ مل سکے، اس لیے اسے دیندار بنانے کی کوشش کرو تاکہ دنیا کی
طرح جنت میں بھی ساتھ رہ سکو۔ اللہ تعالی ہمیں ایمان پر اور نبیوں کے طریقوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، ہماری حوصلہ افزائی کے لیے کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار کریں، میرے چینل کو ہائپ کریں تاکہ میری اور آپ کی ملاقات ہوتی رہے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اللہ حافظ۔